جب مشرکین کی اذیتیں حد سے گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ارض حبشہ چلے جانے کا حکم دیا، کیونکہ نجاشی شاہ حبشہ کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعماء سے سن 590 میں 11 مرد اور 4 عورتوں کا مختصر قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی منصف مزاج اور رحم دل تھا، اس لیے مسلمان حبش میں امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش اسے بھی گوارا نہ کر سکے۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع حبشہ پہنچے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے مذہب کے خلاف ہے، وہ آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا مذہب ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ اس کے استفسار پر حضرت جعفر نے حسب ذیل تقریر کی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں واپس آ جائیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، اگر تم کو کچھ کلام الہی یاد ہو تو سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پتو ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرے روز عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا کہ ان لوگوں سے ذرا عیسیٰ کے متعلق تو پوچھئے، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ یہ بڑا آزمائش کا وقت تھا کہ اگر صحیح اسلامی عقائد کا اظہار کرتے ہیں تو نجاشی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن حضرت جعفر نے فیصلہ کیا کہ خواہ نتائج کچھ ہی ہوں، وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ جب ان سے نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ کے متعلق تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر نے جواب دیا کہ قرآن کی روح سے وہ خدا کے بندے، اس کے پیغمبر اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ واللہ، تم نے جو کچھ کہا، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کے دربار کے پادری برہم ہو گئے، لیکن اس نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر ناکام لوٹے۔ چند روز حبشہ میں قیام کے بعد مسلمانوں کو اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبریں پہنچنے لگیں، چنانچہ بہت سے لوگ مکہ لوٹ آئے۔ قریب پہنچ کر حقیقت حال سے آگاہی ہوئی تو کچھ لوگ پھر حبشہ لوٹ گئے، لیکن اکثر چھپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کی امان میں آ گئے۔ چنانچہ دوبارہ 101 مسلمانوں کو، جن میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل